السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سوالات شروع کریں۔ اس سے پہلے کہ کوئی سوال آئے، میں ایک سوال کا یہاں آف لائن سوالات میں سے جواب دے دوں۔ وہ سوال تھا، بہت اہم سوال تھا، کہ مسجدوں کے اندر قبریں بنانے یا قبروں پر مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجعلوا قبری عیدا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یا اس پر نمازیں ادا کرنے لگے۔ تو یہ بنیادی طور سے دلائل ہیں جس کی بنیاد پر علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسجدوں میں قبروں کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ ایسی مسجد جس کے اندر قبر ہو، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، تو ایسی صورت میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جو ہر دور کے بڑے علماء کرام کے سامنے یہ مسئلہ آتا رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے دور سے نہیں ہے۔ یہاں بنیاد یہ ہے، تھوڑی سی تمہید ہے اس مسئلے میں، بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان اس بات کا اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں پر ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بقیع کے قبرستان میں آپ کی تدفین کی جائے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، کسی دوسری جگہ کی جائے، اور روایات میں ملتا ہے کہ لولا ذالک لابرز قبرہ، کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا، یعنی اگر اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ آپ کی قبر کے ساتھ مسلمان بدعقیدگی اختیار کریں گے، غلط قسم کے رسوم و رواج اختیار کریں گے، تو آپ کی قبر کو ظاہر کر دیا جاتا، یعنی عام جگہ پر آپ کی تدفین عمل میں آتی۔ تو اسی میں بعض صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کی تدفین وہیں پر ہوتی ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں ہوئی تھی، لہٰذا وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور وہ قبر جو ہے قبر مبارک مسجد نبوی سے قریب تو تھی لیکن اس سے متصل نہیں تھی، الگ تھی، اور اس میں تدفین کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا شگاف تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی صحابی رسول کو وہاں دیکھ لیا کہ وہ جا کر کے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بلا کر کے باقاعدہ زجر و توبیخ کی کہ یہ چیز درست نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کریں۔ اور صحابہ اکرام کا اسوہ کیا تھا کہ جب مدینہ سے باہر جاتے تھے اور سفر کر کے دوبارہ سے مدینہ آتے تھے تو آنے کے بعد ایک بار جا کر کے قبر مبارک پر درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا۔ لہذا کوئی مدینہ اگر جاتا ہے تو اس کے لیے مسنون ہے کہ قبر مبارک پر جا کر کے سلام پڑھے، لیکن بار بار جا کر کے سلام پڑھنا، وہیں پر مصروف رہنا، یہ شریعت اسلامیہ کی روح کے خلاف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ آگے آنے والے ادوار میں بعض حکام ایسے ہوئے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو مسجد نبوی سے متصل کر دیا، اور ایک دور ایسا بھی آیا ترکیہ کا، جس کو ہم خلافت کا دور کہتے ہیں بدقسمتی سے، ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔ پھر ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب حکومت آئی، آل سعود کی حکومت آئی، تو انہوں نے اس پر طواف کو روک دیا۔ روکنے کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس کے چاروں جانب جو جگہ تھی، ایک جانب قرآن مجید کی الماریاں لگا دی گئی، بھاری الماریاں، کہ کوئی اس کو کھسکا نہ پائے۔ تو جب لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ یہاں پر یہ الماری کیوں لگائی گئی ہے، ہمیں طواف کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو جواب یہ دیا گیا یہ قرآن مجید کی الماریاں ہیں، قرآن مجید کے احترام کے لگائی گئی، یہ حکمت اور مصلحت تھی جس کے تحت وہ دھیرے دھیرے طواف روکا گیا۔ اب بعد کے ادوار میں مسجد نبوی میں اس چیز کو شامل کر دیا گیا، لیکن علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد نبوی
کہ درمیان میں قبر نہ آنے پائے، جس جگہ پر ہے وہیں رہے، قبر مبارک جس جگہ پر ہے وہیں رہے، اگرچہ یہ متصل ہو چکی ہے۔ اب موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، اس دور میں اگر اس کو حکومت الگ کرنا چاہے تو الگ کرنے کی بنیاد پر بوال کھڑا ہوتا ہے، فسادات ہوتے ہیں، مظاہرات ہوتے ہیں، ساری دنیا سے آوازیں اٹھتی ہیں، لہٰذا یہ تو ممکن نہیں رہا موجودہ حالات میں۔ اس وجہ سے حکومت نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو جہاں پر ہے وہاں باقی رکھا جائے اور درمیان میں نہ آنے دیا جائے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے آگے جو صحن ہے، اس صحن میں سمجھتا ہوں کہ 1,00,000 لوگوں سے زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں لوگ، اتنا بڑا صحن ہے، لیکن اس صحن میں امام نماز نہیں پڑھاتا، یا اس صحن میں صف بندی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ صف امام کو جو ہے پیچھے رکھا گیا، اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ اسلاف کے اس قول پر عمل کیا جاتا ہے کہ قبر مبارک کو بیچ میں نہ لیا جائے، یعنی مزید خرابی پیدا نہ کی جائے، اگرچہ ہم مجبوراً اس حد تک برداشت کر رہے ہیں کہ قبر مبارک جو ہے مسجد نبوی کی عمارت میں شامل ہو گئی ہے۔ اب اس کو مزید تقویت دینے کے لیے اس کو درمیان میں لے لیا جائے، اس کے آگے بھی صفیں بنائی جائیں، پیچھے بھی صفیں بنائی جائیں، دائیں بھی بنائی جائیں، بائیں بھی بنائی جائیں، تو یہ غلط ہو جائے گا، مزید خرابی آ جائے گی۔ لہٰذا علماء نے اس کو ہر دور میں ناپسند کیا ہے۔ یہ سوالات ہر دور کے علماء سے کیے گئے، علماء نے ناپسند کیا ہے کہ اس طریقے کی صورتحال اختیار کرنا مسلمانوں کے یا اسلامی تعلیمات کے مزاج کے صریح خلاف ہے، لیکن کیونکہ مسجد نبوی کا معاملہ ہے، ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے مسجد حرام مدینہ منورہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین نے مسجد حرام مکہ مکرمہ کو حرام کیا، حرمت والا قرار دیا، ویسے ہی میں اپنی مسجد نبوی کو حرمت والا بناتا ہوں۔ تو مسجد نبوی کے اس تقدس کی بنیاد پر کہ اس کے لیے ہمیں رخت سفر باندھنا جائز ہے، رخت سفر باندھنا یعنی عبادت کی نیت سے کہیں کا سفر کرنا، یہ 3 مقامات کے لیے صرف جائز ہے، ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ، ایک مسجد نبوی مدینہ منورہ، اور ایک مسجد اقصی فلسطین۔ یہ 3 مقامات ہیں جہاں باقاعدہ ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے۔ تو مسجد نبوی کا رخت سفر باندھنا، عام نمازوں سے زیادہ ثواب ہونا، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کا وابستہ ہونا، اس کی فضیلتوں کی وجہ سے وہاں نمازوں سے روکا نہیں جاتا، لیکن یہ تصور ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسجد سے قبر مبارک کا متصل ہونا یہ ناپسندیدہ ہے، شریعت اسلامیہ کی دلائل کی روشنی میں ناپسندیدہ ہے۔ علماء نے اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن ایک مجبوری ہے کہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے اس کو ویسے ہی چھوڑا گیا۔ اب مزید خرابی پیدا نہ ہو اس وجہ سے اس کو درمیان میں نہیں لیا جاتا، اس کے آگے صف بندی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ایک صورتحال علماء کرام نے بنا رکھی ہے جو مسجد نبوی کے تقدس اور اس کی فضیلت کی بنیاد پر ہے۔ ایک عام مسجد میں اگر اسی طریقے سے قبر متصل ہوگی یا مسجد کے احاطے کے اندر ہوگی تو اس میں نماز نہیں ادا کی جائے گی، کیونکہ وہاں نماز نہ ادا کر کے ہم دوسری مسجد میں جا کر کے بھی نماز ادا کریں تو وہی ثواب ہم کو مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایسی مسجد کو نظر انداز کیا جائے گا، وہاں نماز نہیں ادا کی جائے گی۔ لیکن یہی صورتحال اگر کسی ایسی مقدس مسجد میں ہو جائے جو ان 3 مسجدوں میں سے ایک ہے جن کی جانب رخت سفر باندھا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری مجبوری ہے، جب تک یہ مجبوری ہے ہم ایسے ہی نماز ادا کرتے رہیں گے، اور اللہ کرے کبھی یہ مجبوری ختم ہو تو ختم ہوگی تو ہو جائے گی۔ یہ صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو گیا ہوگا۔